اللہ تعالیٰ آپ کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و بقا تمہارے لیے. زمین بھی، زبان بھی، مکین بھی، بقا بھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کے لیے بنائی ہے. زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و بقا تمہارے لیے، جنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی، نصیح و وسیع، خلیل و ردی، رسول و نبی، کلیم و نجی، مسیح و وسیع، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، علی کی ثنا، عتیق و وسیع، عتیق و وسیع، ثنا و علی، رضا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں ہمارے لیے. یہی ذوق و شوق کے اندر جناب میں خطاب ارشاد کے لیے دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے اس محفل کی جان، ہمارے اس محفل کے ساتھ، ہمارے اس محفل کی رونق جناب حضرت علامہ مولانا میر محمد عثمان واجد قادری دعوت برکاتہ قدسیہ کو خطاب ارشاد سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. اب تمامی احباب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ قریب قریب تشریف لے آئیں. پیچھے جگہ پر ہوتی جا رہی ہے، آپ قریب قریب تشریف لے آئیں گے تاکہ جو والے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے، وہ بھی محفل کے اندر اچھے انداز سے شرکت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تعالیٰ ہماری باتوں کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام آپ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آپ کی اسی شوق و ذوق کے اندر میں نعت رسول میں خطاب ارشاد کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا میر محمد عثمان واجد قادری دعوت برکاتہ قدسیہ کو وہ خطاب ارشاد سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جیسے کہ کہتے بھی بینے شریف پڑھنے سے پہلے ایک گزارش تمام افراد جو ہیں وہ میرے سے تقریباً سارے اچھے ہیں، تو تھوڑی سی کرنے کی کوشش ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے. بس یہ گزارش ہے کہ یہ جو محفل میں تشریف فرما لوگ ہیں موبائل اپنے جیب میں ڈال لیں تاکہ اس کی طرف دھیان نہ جائے اور اس نظریے سے بیٹھیں کہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ اس محفل کی نسبت ہے. اللہ اس نسبت کے ساتھ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب سے پہلے میں اللہ صاحب جنہوں نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پورا قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی۔ میں آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یونیورسٹی مجھے لگا دیں۔ میں کوئی خطیب ہوں، میں کو واعظ ہوں، میں کو عالم ہوں، آپ نہیں سمجھ لیں کہ کچھ بھی، بس اگر کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے تشریف پہنا ہوا ہے کرنا ہے بہت، یہ بھی ہمارے صاحب کا خاص نسبت سے پہلے یہ ڈنڈا شریف بھی اسی نسبت سے ہے، ان کے پاس ہوتا تھا تو سمجھ گیا، لیکن بعض اوقات دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ بہت کچھ بخش ہے، بڑی شخصیت ہے۔ تو ایک طالب علم ہوں، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ طالب علم رہوں، اور میرا بھی اس طرح کا کوئی ذوق ہے کہ آپ سے بات وصول کرنے کے لیے کوئی باتیں کروں۔ یہ محمد عثمان صاحب میرے ہم نام بھی ہیں، ایک پرسن کا ذوق ہے کہ میرے جیسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری مغفرت اللہ فرمانا چاہتا تھا، اس محفل کے لیے میرا نام سنا چاہتا تھا، اللہ میری مغفرت کرنا چاہتا تھا، آپ کی مغفرت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب کے غلاموں کی مغفرت کے، ان کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا رہتا ہے۔ تو ابن حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، یہ میرے سر کا تاج ہے، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کا وارث بنایا۔ ان کے سامنے میں کیا کچھ بیان کروں گا یا کیا میری حیثیت ہے، بس دو چار اصلاحی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے گی اور پھر آپ کی اصلاح، ہم دونوں عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سونی ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ میری وجہ سے آپ کو پھر بتا کر، اور یہ بھی ہاں اس کو کر رہا ہے۔ چلو کرتے ہیں۔ میں سفر میں ان کے والد گرامی جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، شیخ محمد افضال صاحب، ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کرتے ہوئے آیا، اور ان کے ساتھ ہماری نسبت یہ ہے کہ وہ ہمارے والد گرامی کے مندوں میں تھے۔ یہ سارا یہ جو عثمان صاحب کے سر پہ دستار ہے اور یہ اس کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ان سمیت ہم ساروں کو حضور کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن کی محفل ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. قرآن کو عام کتابوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق کے اوپر خالق کو فضیلت حاصل ہے. مخلوق جو بنی خالق جس نے بنایا، جس طرح بنانے والے کو مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن کو دوسری کتابوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اتنی بڑی کتاب جس میں سب کچھ موجود ہے. قبلہ حافظ صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، آپ نے کھڑے ہو کے سنا، لیکن اس سے کام نہیں چلتا. کام تب چلے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے. میں اپنے جتنے بھی فاضل کرام بیٹھے ہیں ان سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی سمجھنا. دیکھیں یہ جتنے بھی فاضل کرام ہیں ان کے سننے میں قرآن محفوظ ہے، اور وہ محفوظ تب ہوا ہے جب اللہ نے چاہا. اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. لیکن آپ کے پاس کسی دفتر کا اختیار آ جائے، کسی سوسائٹی کا اختیار آ جائے، ملک کا اختیار آ جائے، آپ اپنے بندے چنتے ہو، کابینہ چنتے ہو. عام لوگوں میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ کا اعتماد ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی اسے دوں گا، جو عہدہ دوں گا، جو اس کی ڈیوٹی لگاؤں گا، یہ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے گا. وزیر خزانہ آپ اس کو بناتے ہو جو اس خزانے کی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن یہ کیا خزانے ہیں دنیا کے، چھوٹے چھوٹے خزانے جن کی کوئی ویلیو نہیں. سب سے بڑا خزانہ اللہ کا قرآن، اور اللہ نے وہ خزانہ، آپ دیکھیں نا کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں عطا فرمایا، لیکن آپ میں سے ان کو چن کے ان کے سینے میں اتار دیا. میرا یہ جملہ ذہن میں رکھنا، زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں کی ناقدری نہیں کرنی. صرف یہ سوچ کے کہ اللہ نے اپنا سب سے بڑا خزانہ جو ہمیں نہیں دیا ان کو عطا کر دیا. یہ چنے ہوئے لوگ، اور ابھی آپ کے دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے یار کسی کے ہاتھ سے کام بھی نہیں، صحت میں بھی بات زیادہ بیٹھے، پیسے کے لحاظ سے بھی نہیں فٹ ہوں گے. لیکن اللہ نے ان کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے کلام اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ان کی بات تھی، ان کو چن لیا. اب جن کو چن لیا اور اللہ نے چن لیا، وہ اگر اس خزانے کو سنبھالنے میں کوئی کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، اس میں کوئی کجی چھوڑیں گے، یاد رکھیے جو اتنا بڑا خزانہ دے رہا ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت. جس سے جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے.
جس کے پاس قرآن کا خزانہ آ جاتا ہے وہ پھر لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر سکتا. جس کے پاس قرآن کا خزانہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے خزانے کا مالک، وہ کسی امیر کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی جگہ ایک بڑا شہنشاہ ہوتا. تو کبھی بھی آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں حضرات، میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے یہ تصور بناوٹ کے لیے جملہ نہیں بولا ہے کہ آپ مجھ سے سارے سونے ہو، سارے بہتر ہو، آپ لحاظ سے اچھے ہو، یہ ہے نہیں، حقیقت ہے یہ بات. اللہ جب اپنے کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے بتائیں ذرا، بولو نا. اسے ایمان عطا فرماتا. کیا فرماتا ہے؟ تھوڑا بولیے ذرا. میں یہ نہیں آ کر ہاں یہ جو بھی نہ بلوا سکتا، میں صرف یار میں مڑ مڑ کے نہیں نہ آنکھوں سے مان، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کبھی کبھی ایسی جگہ پہ سبحان اللہ بول دیتے ہیں جب جہاں نہیں بولنی ہے. یہ ہمارے نقیب شدید جو بالکل یہ محفل میں جتنے ہزار بیٹھا میں نے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی غرض کی اور کوئی ڈیمانڈ ہے دنیا کی ڈیمانڈ. ہماری بات محفل سے روحانیت کیوں جا رہی ہے؟ یہ افراد تک بیٹھے تھے، میں نے ان کو بولا کہ سامنے آپ نے محسوس کی چیز چلی چیز کا میں پتہ نہیں آپ ادھر بیٹھا ہوا ہوں گا کیسا ادھر مجھے کروانا. اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے اسٹیج پہ ہوتے ہیں ہم لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا اوور آل میں موبائل سے کھیل رہا ہے اتو بندہ بڑا کسی اکھیوں نہ سلام کرنا کسی نے جناب. جب اللہ رسول کی محفل میں آ گیا بس ختم سب. ولیوں کے سردار ہیں حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. آپ جب ولیوں سے مخاطب ہوتے تھے آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے، سب سے ٹاپ کے ولی پہلی صف میں بیٹھے. ایسا کول نہیں پہنا ہم بہن ہونا، کیونکہ روحانیت حاصل کرنا مقصود ہی نہیں ہے، مقصد ہی ہمارے چینج ہو گئے، ترجیحات ہی چینج ہو گئی ہیں ہماری. ادھر سے نہ خان ادھر داخل ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے بندے پڑھو. حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے بڑا کون آگے. میری تھوڑی زمانی کیفیت ہوتی ہے بعد میں سفر ہو جائے حاصل کر گئے کم حاصل ہے زندگی جڑے میں سچی بات ہے سفر کر کے جاتے ہی نہیں سارے معمولات چھوڑ کے جناب کی زندگی دل سے تکلیف کی ہو. ادھر مالا پرست لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھا ہے ٹیپ لگا کے بیٹھا ہے کیسے آداب ہی کوئی اس میں کیا حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اسے ایمان نصیب فرماتا ہے. پھر دوسری بات جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جس پہ مہربان زیادہ ہوتا ہے اس کی زبان پہ اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے. اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کی زبان پہ اپنے ذکر کو جاری کرتا ہے. ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہے؟ جس کو پیسے جس کے پاس پیسے کوٹھی ہے کار ہے نا. اگر راضی ہونا یہ ہے تو پھر قارون سے اللہ راضی تھا. کتنے خزانے تھے اس کے پاس راضی نہیں تھا. اللہ اس پہ کریم تھا. کیا تھا بولو نا. تسی
اپنا ایک مزاج جو ہے اس کو اسلام آباد جانا ہے اور میں نہ کہنا مگر اسلام آباد ہم سب کو پھیلا چڑھا کے جڑے جو ہونے لیکن گراؤں اسلام نے انہاں اسلام آباد والے جو نہیں سمجھنے تو ہون کا ان گراؤں نے نا شہری بھی تو ڈرو میں تے پہ گیا جڑا پہنا تسی ہن تھوڑا جہا بول سوچا بس دو چار گلاں کراں تے پر جو تاں جلدی اللہ تعالیٰ بزاموں کو دے دے بڑے بڑے اور سوسائٹی مان کے رکھو لیکن جتھے بھی توجہ اللہ رسول سب کو پہلے دنیا بھی خوبصورت ہو سی قبر بھی خوبصورت ہو سی حشر بھی بہت سونا ہو سی انشاءاللہ تعالیٰ ہر کوئی سارے بھی پکڑے اچھا کیا بات کر رہا تھا میں اس کو بدلے ہیں ہاں یہ نافذ ٹھیک ہے انہیں حافظ نے مشابہ صحیح لایا قارون کو آپ کیا سمجھتے ہو اس کے پاس خزانے نہیں تھے اس کو دینے والا کام تھا علامہ آلوسی نے کریم کے 4 معنی لکھے ان میں ایک یہ ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو جس کے قابل نہ ہو اسے بھی وہ عطا کر دیا جو اس کے قابل نہیں تھا لیکن اسے عطا کر دیا یہ کریم ہے اللہ والدین کریم میں بولو تسنیم سیدھا والدین کریمین والدین دونوں والد اور والدہ کریمین دونوں صحیح کریم ہوتے ہیں ان کے بچے جس قابل نہیں بھی ہوتے انہیں بھی وہ دیتے جاتے ہیں تو یہ اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان نصیب فرماتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے بلکہ میں اگر یہاں اس بات کو تھوڑا سا پھیلا لوں حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نفس میں بند سام پانیاں فقیر جو بنا پہ ہیں مجھے جی ہاں اس بات معاملے کو تقبل میں آپ سارے تک پایا فقیر تو چلے جاؤ گے نہیں سکتے دونوں آتے کہنے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہوئے جو فقیر انہوں نے فقیر آخنا کون ہے کہ جی چلے جاؤ فقیر ہے ایسا پرے کرو تو سامی کو گل میں نہیں مندی بھی لگے نا بڑھ گئے جا کے ہوتے ہیں چلے جاؤ خیر پرے برداشت کرتا لیکن میں جڑا کوئی مشاہدہ کیتا تھوڑا بتا ہوں چلے وہ کی چلا گیا ہوں گل ہلاؤ جو بھی نہیں گئی سچی گل لیکن اصل پکے پاک رسول اللہ نے کوئی راکھی تو دینی نہیں تو نہیں دے سکے ہیں یہ راکھی نہ دیتے ہیں دیکھتے بعد پیسہ کے جو بتا صاحب بہنا چاہیے نہیں اللہ فرمایا 4 چیزوں سے نفس مرتا ہے کتنی چیزوں سے جی ذرا بولیے زور سے کتنی چیزوں سے 4 چیزوں سے نفس مرتا ہے اور نفس کو مارنا کیوں ضروری ہے اس کو مارنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان تو بندہ ہوا ہے میرے نوجوانوں کو نماز سے کون روک رہا ہے میرے بزرگوں کو روزہ رکھنے سے کون روک رہا ہے یہ نفس ہے یہ نفس ہی ہے جس نے شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے روکا تھا یہ اتنا طاقتور ہے تو بہت سارے اور بھی طریقے ہیں نفس کو مارنے کے یہ بات حضرت بستامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہو تو زیادہ تر اپنی نشست مسجد میں کرنی ہے جناب مقتدی سب سے آخر میں داخل ہوتے ہیں آخری صف میں شامل ہوتے ہیں ابھی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے تو کتنے رہنا تھا بس شارٹ ہو جاتا ہے فرمایا دوسرا طریقہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو یہ نفس مارتا ہے اب علماء کون سے
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ جب زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اب ایسے علماء کہاں سے تلاش کریں جن کے ساتھ، جن کے پاس بیٹھ کے بندے کی جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی دنیا کی بات کرے، اور اگر کوئی دنیا داری میں مصروف ہو جاتا تھا تو وہ ایسے فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا تھا. وہ دوسرا جھڑ لا کے لگا جی ٹیوننگ کرنے ہے کہ بس ساری دنیا داری دے. پیر اس لیے بنائے جاتے تھے، مرشد اس لیے بنایا جاتا تھا. اب جن کو مرشد لفظ بولنا نہیں آتا وہ بھی مرشد ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کر پیر صاحب بیٹھ کر جس چپل کو یہ نہیں پتا کہ مرید کیسے کرنا ہے. ایسے بات ہے لکھو کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کے گھروں میں جا کے مرید کرتا ہے وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، شیطان ہو سکتا. جملہ ذرا سبق پہ بولنا عزم کرے. صوفیاء کو اگر آپ پڑھیں نا تو بیعت ہوتی اس کی آستان میں پھر بھائی تساں ترے ہو سی کہ تسی کھوئی کول ونسو تے پانی دیسی نا خون نہ سپین جس ویلے پیچھے ترایاں نے، بلکہ جنہاں ترے کوئی نہیں، جن کو پیاس نہیں ہے کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آؤ آج آگے ان کی بتاوت آن ان کے نہیں ہے بھئی آخری آپ نے ایسی زندگی کی کرنا ہے جو آپ نے بھاگ بات کیا، جو آپ کے گھر میں آئے تو گھر کے پردے کو ایک اور پیر صاحب تینوں بہنا ساریوں پہ آنے ایک اور پیر صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے، لڑکیوں نے گھڑے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے جملہ فرما دیا ہے میں اوپر تک کٹ رہے ہو کہ میرے دل کو ڈبو تے گھڑے باجوے سے نہیں سلپ ہو جاؤ گے، پاؤں سلپ ہو گیا تو گھڑے گر جائیں گے، یہ مٹی کے ٹوٹ جائیں گے. خیال کرنا ان میں بھی کوئی آگے سے اس بائے کی تھی، اس نے کہا امام ہم نے تو آپ کی بات غور سے سن لی ہے، ہم تو اگر کوئی پھسل گیا نا ہم میں سے زیادہ گھڑا ٹوٹ جائے گا یا اس کو لگ جائے گا، وہ زخمی ہو جائے گی. آپ ذرا دھیان سے جانا، اگر آپ سلپ ہو گئے تو پوری امت بھی سلپ ہو جائے گی. ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، امت پہ کیا گیا. چوتھا فرمایا نہیں تیسرا فرمایا خاموش رہا، نفس مار گیا. چوتھا فرمایا جو مشکل ترین فرمایا بھوکے رہا کرو. اللہ نے امت مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بھئی میری طرف آ جاؤ میرے بندو، جتنے لوگ بیٹھے میرے لیے سارے قابل ہیں اور ابھی بالکل تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، لیکن آپ نے نا میری گفتگو میں نا کوئی اشارہ، کوئی اشارہ، کوئی انتظامیہ حاضر ہو. ان کو بتا میرے مزاج بہت ہے، میں نے بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی اندازہ لگاؤ میرے جیسے بندے کو یہ پتا کرنا مندسمان اللہ. فرمایا بھوک بندے کے نفس کو. اب میں تھوڑا سا جلدی اس طرف آتا ہوں. رمضان المبارک شیطان باندھ دیا گیا، دن کو روزہ رکھو ہے، وہ اس طرح کچھ نہیں کر سکتا. یہ اگر کوئی چاہت کرے گا تو اسے بھوک سے مار دو. ایک
ایک مہینہ بھوک سے مارو گے نا پھر روٹین بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اسے مار پہ آ سحری کو اٹھنا ہے، روزہ سویرے فجر کی نماز تو بعد نہیں بند ہو سکنا ہے، ہو سکنا ہے کہ نہیں اللہ پاک اپنی ذات کو نکل گیا بند ہو سکتا تھا نا فجر کی نماز کے بعد، سحری کا ٹائم کیوں رکھا گیا؟ آپ نے کبھی توجہ کی صف میں بیٹھنے والا مقتدی مسجد کے ٹائم فکس کر رہا ہوتا ہے، سحری ختم ہو اذان ہو گئے پھر نماز پڑھاؤ جی نا گھر بھیجو، اور امام کی اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ کہے بھائی اسبحوا بالفجر کے عمل کرو۔ سحری کا مقصد کیا ہے؟ اندھیرے میں کیوں اللہ روزہ بند کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ سحری کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ عام دنوں میں آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تشریف لاتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے باہر رزق عطا فرماؤں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا تو یہ ٹائم فکس کر دیا گیا، جو بھولے بھٹکے ہوئے تھے نا جنہیں جاگنا نصیب نہیں ہو رہا، بھائی اٹھو سرگی سحری اٹھ جاؤ، پورا مہینہ اس ٹائم جاگنا ہے، جب پورا مہینہ جاگو گے روٹین بن جائے گا۔ اس مہینے میں اس لالچ کی وجہ سے کہ سحری کریں گے کھائیں گے پیئیں گے، اس وجہ سے جاگو گے تو پھر اللہ توبہ کرو، پھر روٹین بن جائے گی، اور پھر اللہ کے سامنے اٹھ کے اس ٹائم گڑ گڑا لیا کرو۔ اس ٹائم جو گڑ گڑاتا ہے اٹھ کے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے۔ ادھر کا مجھے نہیں پتا، ہمارے تو ادھر یہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بیچارے 4 ٹکوں میں امام ہیں، انہوں نے آپ چڑھا کے ڈنگی تھی وہ ادھر ڈنگے ہو جائے اہلیت ہے کہ میرے جیسے امام آ گئے، نہ پڑھا نہ لکھا، نام محمد فاضل، اور بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اصل سپیکر نہیں لوٹتے تھے، میں پہ فرمانا نا میں ایسا اپنی نماز ٹائم میں پڑھانے ہونی اور 1.5-2 صفحہ ہونی ہیں بیٹے میں درس پکڑا دینے صحیح چٹا کر کے بھیجنا، قوم کو سلانے کے لیے ہم آئے اور جس سہولت دیں فریش ہو کے لوگ ڈیوٹی پہ جائیں، ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے جو مر گیا تو پھر ہمارے بزرگ جو گزر گئے ہیں سحری کو جاگ کے صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو کسی نے بتا دیا تھا اور کچھ بھی نہ کیا نا۔ فکر کا مسئلہ ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا وہ نماز نہیں ہوتا، وہ اسی لیے بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی زبان ہلائیں، قرآن پاک ضد لاؤ، حضور نے فرمایا یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کسی کے ساتھ حسد کمانا رش ہے، رش نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے میں مثال کے طور پر تم خوبصورت پڑھنا تو میں تیرے کو زیادہ خوبصورت، تم 1 سے 12 پڑھنا تو میں 2 سے 12 پڑھ سکتا۔ کبھی آپ نے ضد لگائی ہے ایسی؟ سوال کرتا قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بابے بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ اسی رہ گیا اس نے نہیں پڑھا، کون پڑھتا آپ کے بہت بھائی کوئی مولانا صاحب نے نیڑے ہوئے ایک حرف پڑھ، وہ اس دن میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کی بات، بزرگ کے اندر کھلی ہوئی فوت ہو رہا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ مریض شکر کسی زیادہ پین مریضہ نہیں تھا پہچانے کا، اچھا
کہتے ہیں کہ ایک بات کو سمجھ لیجیے کہ میرا جو جنت میں ساتھی ہے نا وہ فلاں جو ساتھ بنی رہتا تھا عام سے بندہ وہ ہے. اس بات کو مجھے سمجھ نہیں آئی. جہاں میرا محلہ ہے جنت میں وہاں ساتھ اس کا بھی ہے. وہ شاگرد مرید جو بھی تھا وہ کہتا ہے مجھے تجسس پیدا ہو گیا میں ان کا خواب ہوں یہ سب کے بندہ کون ہے چلو ذرا پتہ ہی کرا. اچھا آپ کو پنجابی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے اور جو 11 لوگ کی کوشش کریں. وہ کہتا ہے میں چلا گیا سپورٹ کے اس بندے کے پتہ کرتا اس کے شان نزول کیا ہے لیکن اس کا ایمان اس پہ پختہ تھا کہ جو قرآن میں جو بھی ہے حق اور سچ. اب بتاؤ میرا اور آپ کا ایمان ہے اس پہ؟ آپ سارے بولیں گے ہاں جی ہے. دیکھو سوچ کے بولے ہو. اگر قرآن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حق ہے سچ ہے جو ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ اس سچ پہ پھر میں عمل کیوں نہیں کر رہا میں منافقت کیوں کر رہا ہوں. اس لیے سجنوں بہنوں قرآن کی محفل میں آنے والوں قرآن سے جڑ جاؤ. حضور نے فرمایا وہ قوم جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے اس کو سمجھتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے اسے اللہ عروج عطا فرمائے اور جو اس کو اس سے دور ہوتی ہے وہ کبھی بھی ذلیل ہونے سے بچ سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ ایسے فرمائیں نا آپ اپنے امتیوں سے غلاموں سے فرمائیں نا یا عبادی الذین اسرفوا اے وہ لوگ جو اسراف کرتے ہو زیادتی کرتے ہو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو شریعت کی حدوں کو پھلانگتے ہو تم نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے آپ کو نقصان کیا ہے میرا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا نا میری رحمت سے مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. یہ قرآن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ابھی فرمائیے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی من اللہ ہمارے نمازی بھاگ بھاگ کے ادھر جاتا ہے کہ استاد میرے نہ تھا اس کو استاد بولے واقعی استاد ہے پتہ ہی نہیں چبل قرآن کے بارے میں جو حکم ہے کہ ورق کے لیے قرآن ہوتا ہے. حبیب جب بھی قرآن پڑھنا نا ٹھہر کر اور یہ من کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا سلیکٹ کرنے والا ٹھیک نہیں. ہمارے حضرت بہت عرصہ پہلے فرما گئے تھے یہ جو کمیٹیاں مسجد کی بننی شروع ہو گئی ہیں اس سے پناہ حاصل کرو. اچھا بھائی تم کمیٹی والے خبر سے بنا ہو جاؤ گے الٹا کام ہے مسجد کی پتہ سونا پڑھائی آؤ ایک دن چیک کرو تو پاک ہو گئی کوئی انسان ایسا دن مو صدر تاں کرنا صدر تاں ایسا ہوگا دینا جب سے اللہ منظور کرتے ہیں لیکن سچی بات کرتی میں ہوں گا اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اگر انہوں نے امام سلیکٹ کرنے شروع کر دیا تو سمجھو پوری قوم تباہ ہو جائے کیونکہ ادھر سلیکشن کا معیار کیا ہوتا ہے وہ 12 گھنٹہ میں داخل جو نہ کرا نہ لینا بہت کچھ ہے میں کوئی ٹیوشن پڑھا رہا میں لوگوں نے گھر مان کے دین ذلیل کر سکتا کیونکہ انہوں کو ٹکے میں انہوں نے گھر مان کے قرآن پڑھا سکتا انہوں نے دل ہویا کہ اٹھ سم دل ہویا کہ نہ اٹھ سم دل ہویا تو بچہ آگے اس طرح کرتے کرتے
وضو نہ توضع بس آ گئے کیسا کرنا ہے لا مٹلا کے بھی اس نے کہا سائیکل پہ دینا پہ ہم سائیکل پہ ہوتے یہ وڈیرے شہر میں کیا ذریعہ کر دیا ہم نے دین نا ان کو بتاؤ بچوں کو مسجد میں بھیجو حضرت مولا علی کا قول مبارک ہے اپنے بچوں کو جس چیز کی بھی عادت ڈالنی ہے بچپن میں ڈال دو ساری زندگی نہیں بھلا سکے گا جب بچپن میں وہ مسجد کا راستہ پکڑ لے گا تو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی خود ہی رونق بن جائے گا مسجد کی بادشاہ کسی بادشاہ جس میں اردو کہنا ہو آج کا تقاضا کسی بادشاہ وقت کے بھی کوئی تقاضے کیا مطلب وقت کے تقاضے تجھے سمجھ آ گیا جو اتنے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے ان کو نہیں سمجھ آئے یہ شہری کے دن رہ گئے ہیں اب آج دل میں بیٹھے بیٹھے عہد کر میرے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کہ ہم شہری کے بعد فجر تک سوئیں گے بیٹا بیٹا کا اور ہے نا شہری کے بعد سوئیں گے کچھ بولو سوئیں گے نہیں کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے میں وہ چار ٹانگ والا نہیں کہہ رہا جو پانا ہوتا ہے اس میں وہ کھو دیتا ہے اصل میں ذرا پٹھا جو ذہن ہے نا فٹافٹ بھی پہنچ چکنے اللہ مومن اور منافق اس کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہے تو سونی سکنی مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بےقرار ہوتا ہے مومن سے جب چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے کیا مطلب بے قرار اس لیے بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کی سر پہ بہت بڑا وزن ہو جاتا ہے اور سیاح بندہ وہی ہوتا ہے جب تک اپنا وزن اتار نہ لے اسے سکون حاصل ہو سکتا وہ دونوں تھوڑا جہاں اور منافق گناہ کرنے کے بعد ادھر دیکھو میرے سارے میرے ڈکے تو مکھی اٹھانے کو دل لگنی وہ گناہ کرنے کے بعد آئے طرح سا متاثر ہوتا ہے حضور کی ذات پہ ہمارا امام مومن کون آتا تھا جو سب سے بڑھ کے اللہ کے حبیب سے پیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا عمر محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان بڑی لگی اس کے بعد میں آپ کو محبت کرتا ہوں آپ سے اور میں کامل مومن بنا یا رسول اللہ شب و روز آپ کے ساتھ گزارتا ہوں نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں کب میں مومن بنوں گا کامل اور میں کامل مومن تو تب بنے گا جب ہر چیز سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ہر چیز میں ترجیح جو دینی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے حکم کو دینی ہے ورنہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کیوں مایوس نہ ہو گئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا کیا نام ہے یہ فرما رہا ہے ترنم کے ساتھ حضرت صحابی کا نام مجھے بھول گیا صحابی رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے پیچھے سے کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرماتے رہے تھوڑی دیر گزری تلاوت ختم ہو گئی کسی صحابی رسول نے آگے بتایا پتہ ہے تجھے یہ تلاوت حضور سن رہے تھے اللہ صحابی رسول تڑپ گئے کہتے میری تلاوت حضور سماعت فرما رہے ہاں کاش مجھے یہ پتا ہوتا اللہ کی قسم میں قرآن کو اتنا سونا کر کے پڑھتا کہ میرے آپ کو بہت زیادہ پسند ایک میں ایسی ہے میں گلا خراب ہونے کے باوجود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
بابل سے فرما دیجئے یہ صرف کرنا نہیں لازم کے پاس. میں بھی کوئی ذرا مانے پہلے دا چڑھنے کتاب پڑھی بہت ایک بڑے بزرگ بندے اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں کہ عوام اجران کے منبر پر برباد نہیں کرنا کیونکہ حضرت مولا علی نے قول ہے کہ تجھے سامنے 100 بندہ بیٹھا گیا تجھے انہوں نے سامنے 1 گھنٹہ لایا تجھے انہوں نے کچھ نہیں دیتا تجھے انہوں نے 1 گھنٹہ نہیں 100 گھنٹہ لایا دیتا. بارہ قرآن ہے. قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا سونا کر کے پڑھو. ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کوشش کر رہا ہوں پوری تجوید سے کیونکہ اکثر آج جو واعظین ہیں اللہ کی پناہ تقریر ان کی شروع یہاں سے ہوتی ہے الحمدللہ سارے نیچے جگہ کہ سبحان اللہ 63 لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے مایوس نہیں ہونا کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وہ یاد نہیں آخری بات کو چلی بھائی اللہ لوگ مطلب مر سکتا. بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. مفسرین فرماتے ہیں سارے میں ایک بات چھپی ہوئی ہے. حضور کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا بندہ بہت گناہ کر سکتا ہے بہت گناہ کر سکتا ہے لیکن اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ انہ هو الغفور الرحیم. اس واسطے مایوس نہیں ہونا کیونکہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. بہت ساری نمبر کی دنیا لیکن کم تھا کرنا جناب دکھرے ہوں اللہ نعرہ تکبیر پیر صاحب بات صاحب بنا کر گنا انہ هو الغفور الرحیم. اچھا جی آگے تھوڑا فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا بھار آ جاتا ہے پھر وہ جلدی جلدی توبہ کی طرف لگ جاتا ہے. اب گناہ کرنے والا قاری محمد عثمان گناہ کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دینا قرآن کی محفل قصد کا معاف کر دے تیرا کیا جاتا ہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو قادر ہے. اللہ بخشنے لگتا ہوتا ہے حدیث سماعت فرماؤ ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتو یہ جو قاری محمد عثمان ہے نا میں اس کی بخشش کرنے لگا ہوں. فرشتے آگے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں آگے کہتے ہیں یا اللہ نہیں اس کو نہیں بخشنا. کیوں نہیں بخشنا؟ یہ دیکھو نا توبہ کر رہا ہے یا اللہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ تو بار بار توبہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے. سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتو یہ تو اس قابل نہیں نا کہ میں اس کی بخشش کروں میں تو اس قابل ہوں نا کہ اسے پاک کروں. اس واسطے سیر اٹھو کھانا مقصد نہ ہو بلکہ وضو کرو پورا وضو سونا سیر تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ یا اللہ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی
ایک قطرہ گر گیا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو یہ اللہ معاف فرمائے. لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی بخشش توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلا کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان. کوئی جب تو والدین کی خدمت کرتا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے، اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ چٹکی داڑیاں والے باپے اللہ چلو چٹکی داڑیاں سارے نہیں لکھتے چٹیاں والا اور تسی جڑے ہن چٹکیاں تھی گئے رکھ کے مہربانی کرو کہ وہ سنت ہے جڑی قبراں وچ بھی بدلی رہندی ہے. جتھے تسی رگڑنے چلے ہو یہ حضور کی وہ سنت ہے قبر میں بھی بڑھتی رہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جب کوئی سفید بالوں والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بنے. یا اللہ کائیں گواہ پہ بننا خدا گواہ بنانے کی ضرورت کیڑی خدا پوچھنے والا کون ہے؟ میں گواہ بناؤ، میں اس کی بخشش کرنے لگا ہوں، اس کو دینے لگا ہوں، عطا فرمانے لگا ہوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا حال کوئی نہیں. اور میں حال تو کوئی نہیں، اب میں اسے عطا نہ کروں نا مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا. اللہ تو سفید بالوں والا کو حیا کرے، میرا یہ بچہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہم نے یہ باتیں سنانی چھوڑی. حضور کے صحابہ میں سمجھو گلا سمجھو گہرائیاں سمجھو. حضور کے صحابہ میں سے ایک نے بات کی لا علمی کی وجہ سے ہاتھ آگے کر دیا. اے جو میں نبی اللہ کہنے دے نہیں کرنا اصل کرنا گفتگو تم سن پڑنے کا یہ تو ہو گیا نا بندہ غصے میں ہوتا ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے سن میری گل سنا ادھر، وہ غصے میں نہیں ہوتا. لیکن صحابہ رسول حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ آگے بڑھ گیا. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بے کے ساتھ اللہ معاف ایمان چلا جائے گا. وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا. دوسرا صحابی پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اس آنکھیں پیچھے کر اس کے بعد اگر تمہارا ہاتھ آگے ہوا تو میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. میرے آقا کی طرف تو ہاتھ بڑھا کے بات کر رہا ہے. یہ باتیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بتائی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے والدین کی طرف ہاتھ کھڑا نہ کرتے. حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، ساتھ صحابی رسول ہیں، غالباً حضرت زبیر تھے یا کوئی بھی. 2 قدم آگے حضرت ابوبکر سے 2 قدم آگے حضور سے آگے سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکم. حضور نے سلام کا جواب دے دیا اور اس کے بعد پہلی بات یہ کی کہ تم نے ان کا ادب کب سے چھوڑ دیا ہے جن کو اللہ نے ادب والا بنایا، جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تم نے ان کی عزت کب کرنی چھوڑ دی ہے. صحابہ شکر ہے میں پریشان ہوں. اور حضور کے صحابہ کی یہ شان تھی، وہ ایک ہی وجہ سے پریشان ہوتے تھے جب وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں ہوتا. یعنی دنیا لفظ کرے سمجھنا چاہو کہ انہوں نے پریشانی کئی گل ہوئی جیسے اللہ کے رسول ناراض. آج ہم اپنی طرف دیکھیں اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں، ہم تم نے اس کی عزت کرنی کیوں چھوڑ دی ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے. آج کوئی نہیں سراندی پواندی پونے نال کچھ بھی نہیں ہونا. چلے ہو میں تو پہلے دس رہا ہوں، میں نہیں چلا جاؤں. اچھا بھائی آپ نے چلے جائے تو ساہیں میں چلا گیا. لو جی آخری اشرا اعتکاف بیٹھتے لوگ ایک پیکج ختم ہو گیا 20 روپے کا. دوسرا پیکج ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعتکاف کریں. کتنے دن کی؟
اچھی بولو نا، اسلام آباد والے زور لاؤ تو مجھے کتنے دن؟ ایک۔ میں ادھر پہنچا ہوں، یہ حضرت صاحب کو جو کال کی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں جدول بنا ہوا ہے، پہلے نہ پانی ہوتی ہے، چلو میں جدول چینج کروں، نہیں تو یہ چلتا میں نا سارے فقرہ سلطان کسی منٹ جدول پڑے سب آپ جتنے حضرات تشریف میں خوب میکرو کرنے والے ان کی نگرانی فرمائیں، کوئی لوڑ نہیں لفنڈرا نہ کھانا سدنے نہیں۔ ابھی میں اتنا ہے نہ صرف پڑھ رہا تھا بڑے اچھے انداز میں، نہیں سے ہوگا سنت بھی ہے۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں 5-10 سالوں کے بعد لوگ میلاد بھی اس کو سمجھنا نہ شروع کر دیں کہ میلاد یہ ہوتا ہے بس تھوڑے سے بندے اکٹھے کر لو، 2-3 لفنڈر بلا لو، نہ ان کی نماز نہ روزہ نہ کوئی نکاح نہ شکل نہ صورت، جو جان کے خسرے میراثی آگے چڑھ جائیں گے، یہ میلاد ہوگا۔ پھر آخر پہ آپ سب تک اصل تم جب کسی دعا کرو اس کے کتاب ان لوگوں کو آمین اللہ ان کے رزق میں برکتیں دے۔ میں بات سننا میں پتہ کرنا اس سے کرنا ہے جو جوان کی دھلیاں مارتے ہیں نافان اور کسی دن بنا بک بھر کے پیسے میں دے کے کرو، اور مسجد کے امام مدرسے کے مسکین مدرسے کے عالم بیٹھ کے پورا دن پڑھاتے رہتے ہیں، ان پہ آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ محلے میں لوگ تلاش کر رہے تھے کیڑے زکات دیواں، انہوں نے آپ منہ کھول سنتا دے سے۔ اچھا بھائی کیا کرو تسی کو انہیں سمجھ میں جو بھائی نہ پتہ نہیں سمجھا کر رہے ہیں سارے اتنے بیٹھ رہے ہیں۔ تو میں رات بھی نہ میرے ساتھ ایک دیتا ہے بہت پتہ نہیں کہاں دیتا وہ بھی میں دیکھ چھوڑا، میں دن نہیں ہوں کئی بار میں اپنے گیا ہوتے ایک وقت مل گیا میں یاد سے کہتا ہوں السلام علیکم منہ سجا کے بیٹھ رہے کیوں بھائی میں ہاتھ دیتا بندے نے سامنے نہ ملے گی تو میں کوئی چلیا میں تو میں اپنے احترام کیتا ایک تو تاں ملا سارے ملنا پیسی کیونکہ میں فرنا آداب کہ میں سلام دے کے چپ کر کے بیٹھ رہا۔ اس لیے ہمیں روز دین کو روز مشکل ہے اس دور میں بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے سیکھنا ہے حضور کے دین کو سیکھنا ہے اور اس معاملے میں یہ ہمارے پیر محمد الیاس صاحب یہ تشرف اللہ نے ان کو چنا ہے، تو آپ بھی یہ غور کریں گاڑی میں روزہ رکھ کے شام قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو بات چینل بات ہے نا جو جان میں کنجر کہتے رہنا کیا کر سکتے اشارے نماز نہیں پڑھنے پھر سر کی واسطے جاگتے رہنے فلم اور ڈرامے ٹک ٹاک پتہ نہیں کیوے ہنگے رہنے دے کواری سر کی کھا کے واسطے تو زندگی کو مقصد بھی تو ہوتا ہے یار۔ ویسے تو میں جو 2-4 باتیں دن میں تھی تو میں یہ کروں گا ان رہ گئی یہ بس چل پہ ہے خدا ہے جو کوئی کٹوانا کر دے رہے دعا چلنا یہ خبر ہے اس محفل کی بندے کی زندگی سفر گئی اصل سارے بھی مغفرت کا سامان اس مقصد واسطے کرنے میں کوئی کسی یہاں دلیل کرنا مقصود نہیں ہونا اللہ معاف کرنا اس سے پہلے خدا بہت زیادہ کیونکہ ایمان میں بہت بڑی نعمت ہے۔ بس آخری بات کرتا ہوں اس سے آخری رات چاند رات اپنی دنیا بہنوں سے کنٹرول کرو، دنیا بہنوں سارے دیا ساتھیاں دنیا بہنا منڈیاں دنیا بہنا نہ اصل نے آندے ہوئے پیسے چنگے لگنے اصل نے آندی ہوئی چیزیں کیوں نہیں چنگی لگیں انہوں نے بازار میں لازمی بھی کیوں ایک کڑی ہو سی تو اس نے بجانا 4 بندے جہنم وچ پیسن کیوں بھائی یا اس کا پیو ہو سی یا اس کا پھرا ہو سی یا اس کا جنا ہو سی یا اس کا اس کو 4 بندے کی کڑی کی وجہ نہ جہنم وچ پیسن انہاں کوئی فکر ہی نہیں
ہوں عمران خان نے بھی جلسے میں نچنے واسطے رہ گئی یا بازار میں زینت بننے واسطے رہ گئی؟ کچھ غیرت پیدا کر، اور ایک اس معاملے میں غیرت پیدا کر، فطرانہ دینے کی باری آسی، زکات دینے کی باری آسی، سب تو پہلے اپنا خاندان غیرت پیدا کرو۔ حسن خاندان والے اور کوئی کیوں دے رہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں اور حدیثوں میں کیوں یہ فرمایا ہے کہ پہلے خیش بعد درویش، اس واسطے کہ بندہ خیشوں کو صحیح جانتا ہو کیڑا کس قسم میں کس کی حیثیت ہے، فرمایا پہلے خیش تساں پوچھنے کی لوڑ نہیں بھی اس میں کہ حالات تساں نے سامنے من چپ کر کے من پہچان، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مسکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرتا مر جائے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ اسی آپ نے ایسا کمان کے کوئی منگی حاجی صاحب، نمازی صاحب، قدری صاحب، مولوی صاحب مہربانی کرو کچھ زکات دو، اترو آویں اترو اتنے لینڈ بناوے انہوں نے میرے سنے بہت زدو امت مصطفیٰ میں ذلیل کرنے ہو، انہوں نے عزت نفس مجروح کرنے ہو۔ میرے مزاج کوئی زیادہ ہی سب ہو جائے، بڑے صحبت میں ایمان میں تقاضا بننا کئی بار سنگی آن جانا میں کہا عمل نہ ٹھیکا تو میں نہیں چاہا کرتے بھی دشن نہ ٹھیکا تو روچ چاہا اسا اس کو پڑھا گئے بھائی کسی جڑا تھا اگے صلاح کو نہیں پڑھ کے بیٹھے رہے ہو، میں بلا میں کوئی چار ٹکیا نہ بیٹھا ہوئے کہ اس دن تک بھی ناراض نہ ہو مجھے کل کے بتا 1000 روپے جی بھائی پاس چھوڑے اس وقت اپنے فیش ڈھونڈ کے نہ پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد درویشن تے درویشاں میں سب تو زیادہ درجہ وے کسان دیونے نا مستحق نہیں گل بنی درویشاں میں سب تو زیادہ درجہ زکات یا فطرانہ یا عشر دیونے میں جس میں زیادہ اجر ہے۔ علماء فرمانے تسی کسی طالب علم نال تعلق کرنے ہو یا جس سے طالب علم پڑھنا یعنی اس نے جڑی مادر علمی میں مدرسہ اس نال ایک روپے میں بھی تعلق کرنے ہو، چونکہ تسی اس میں شامل ہو گئے ہو جس ویلے تک اس مدرسے کے بچے پڑھنے رہے یا وہ بچہ پڑھنا پڑھانا ویسی تساں ثواب پہنچنا ویسی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ایک اور اس سے لمبی بات کرتا ہوں، آج سے نا آپ ایک نیت کر لو کہ ہم اپنے نا گھر میں ایک بندہ اپنی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے حافظ کروائیں، کرو نا ہاں انشاءاللہ۔ اور جن کی گھر میں بچے نہیں ہیں خواہش تو ان کی بھی ہو سکتی ہے نا بھائی، تو وہ یہ کر لو کہ ایک طالب علم کا خرچہ میں چپکے سے جا کے 5000 روپیہ مزدور صاحب یہ کر دو جا کے خود پہ کتنا ثواب معاف ہو جائے صاحب، اس طرح کسی چیز کی کمی آنی چاہیے نہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جس نے پتر آسان بخشے سی یا آسان نان بڑے ویلے تسی دا بندے اذان دینے واسطے ارادہ کر کے آنے ہو نا، اذان تو ایک ہی دیسی نا مسکین سانا آنے ہو، میں کوئی جلدی غلط ہی آتا ہوں اصل یہ جو معاشرہ جڑا آن کے ہاں 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 کرنا بہت سکون اور جو تجوید نہ دینا اتنی نہیں چھوڑنا یہ تو پتر پتہ لگسی تاں جیسے بساں قبریں ڈیڑھ کا زمین ہے اتنے پتہ لگسی بھائی سچ کی وجہ جھوٹ کی وجہ، لیکن 5000 روپے کیا چیز ہے؟ ایک بندے کو آپ نے تعلیم حاصل کروائی اس کو حافظ بنوا دیا، 5000 روپے کیا چیز ہے؟ لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میں پر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دے رہا ہوں آپ کی مقصد کو سامان ہو، لیکن یہ خیال رکھنا ہے اس کو حافظ بنانا ہے لیکن گستاخ نہیں بنانا، عاشق ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے ڈاکو آ گئے ہیں تو سنی جانی نے ڈاکو گھٹن دشمن تو سنے پیسے نے ڈاکو گھٹن
تمہاری عزت کے ڈاکو کم ہیں، لیکن عقیدے کے ڈاکو تو اتنے ادھر ہو عید اور کیا پسند نہیں کرتے نا عید اور ہے بے مشرق کیوں تھی اور شروع ہوئی سی پتہ کرتے رات کو لوگ اتنی پلانگا کریں کہ تسی کہ میں وہ جے سیدھے سادے کوئی نہیں جو ہو گئی ادھر ماں ایک بندہ بنا وہ سارے ٹھیک ہیں جی اسی میرے نزدیک سارے ٹھیک ہیں، میں کہ تیرے نزدیک سارے ٹھیک ہیں، قرآن کسی نے کافر پہ آنا، کسی نے منافق پہ آنا، کسی نے مومن پہ آنا، انہوں نے میں کیوں نہیں مننا یا اس نہیں مننا. اس واسطے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس وقت کو بھی آلے چکر کر دیں گے نہ پکڑ نہیں جو ذلیل ہوگا منافقن تھلے درجے سے جہنم نے بھی تھلے درجے سے اساں اپنے بڑے سونا عقیدہ دے کے نتار کے نکھرا ہوا عقیدہ کہ مرنے مر وجنا حضور کی ذات تے کوئی گل آ ونجے کمپرومائز کرنا اس واسطے یہ جان چلی رہنا نے اللہ بہت غیور نے وہ اپنے حبیب نی ناموس کی حفاظت کرانے واسطے اصل جنے اساں لوڑ کوئی نہیں اصل جہاں کدے قبول کرنا نہ کوئی اسی ذرا جی گل بھی کر چھوڑنے اور سکتی تک کہ بس آخری رسول بند کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بات تمہارے سامنے ہو غلط تمہارے سامنے کوئی میرے بارے میں غلط بات کرے اور تمہیں غصہ نہ آئے کیا نہ آئے اچھی بولو اچھا دیکھو یہ بھی فرما سکتے ہیں تسی مارو نہیں تسی فرمایا غصہ نہ ہو. سب سے پہلی جو انسان کی فطرت ہے اسے جب کچھ برا لگتا ہے تو اسے غصہ. فرمایا والد کو تمہارے کو کوئی برا کہتا ہے صبر، والدہ کو کہتا ہے صبر کرو، تمہارے خاندان کو تمہارے استاد کو تمہارے مرشد کو کوئی برا کہتا ہے صبر کرو. صبر پہ جو کر رہا ہے لیکن جب میرے حبیب کی باری تمہیں صرف غصہ نہ چڑھا ایمان فارغ ہو گیا. تسی کیا سمجھے مسائل میں ایک اور چڑھنی یہ نہیں چڑھنی یہ اندر نہ ایمان ظاہر. جو لوگ صرف اپنی گندم کاٹنے کے لیے شاہ اللہ کو کی دھجیاں اڑاتے ہیں روزے چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی کوئی ایمان ہے؟ دوسرا میں نے کہا ہارڈ ہے کہ یہ بھی آن کے دوسرا ایسا پرسن نال ترجمے سے جمع کر کے آپ سمجھا تھا عمل کی توفیق دے میں نہیں اپنا مجبوشن اوپن روزے کوئی دست تو ماسی نہیں تھا دینیاں دھجیاں پہ آنیاں مسئلہ کیا ہمارے وہ سر کے پاس بندہ آتا تھا نا سب سے پہلے آگے پہلے تو بندے تو بڑا بندہ بھی آ گیا نا پہلے ہی سر کا بڑا چپل تو میں آپ کو ایک بات آپ دوسرے کی اصلاح کے لیے بات کریں جتنے صحت طریقے سے بھی کرتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں اپنے آزمائی ہوئے اور پھر اٹک میں مسجد گیا میں جب نوجوان سارے بیٹھے موئے کے جو بیٹھے ہوئے سارے منائی ہوئے میں کوئی چبل ہو جہاں نہیں ہو حضور کی سنت کا مذاق اڑا کے سونے بننے ہو موئے کے جا کے جب کہا آج کل اور کنڈیشن مولوی ہے تو کوئی سننے کا تیار نہیں اتنا ہی نہ تھلے لائے گئے ماں تو کوئی آن کے پھر کچھ نکاح رہے کتنی فیس ہے جی میں تو آپ کو کہنا جب لے جی تو نہیں کی حیثیت تو بے فیس چلتا ہو باقی کنجرا دمان کے اتنے ساٹا نہ دے مولانا صاحب کی باری آئی تو فیس پہ پوچھنا بہت سختی دیسی بھی دے رہے
آج سے لوگ دیکھ رہے ہیں دار اپنا کہ مجھے دکھا کہیں واسے ملنی ہے ڈرے جو کوئی نہیں بچ پائے گا. اصل میں حضرت صاحب نے کہا کہ جڑا تک فارغ ہونا ہے پتر مان کے اپنی چھٹی پا کے جنت رام لائے کہ کمیٹی والی مسجد میں نہیں کرا وہ بڑے بڑے مدرسے حضرت صاحب کیوں بندہ جس لے کمیٹی نے طے پا ہے نا رکھا بیان کر سکتے ہیں کیونکہ کمیٹی کے بعد آپ شرابی جو لوگ ٹکے جائیں واہ جیسا کبھی شراب نے بارے جگہ میں جو بندہ شراب پیتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اپنی نماز دوبارہ کی عبارت کیونکہ کاٹ دینا ہے اور ان سے سی کوئی بیٹھے بارے میں کب تو ان راتوں میں جو ہیں ان میں کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے والدین کا نافرمان اس کی بخشش کوئی نہیں سودی سود کھانے والا لکھنے والا لکھانے والا دینے والا لینے والا شرابی عادی شرابی جو شراب پیتا ہے ہمارے شادیوں میں مسلمانوں کی شادیوں میں شراب ایسے کرتے ہیں فخر سے بتا رہے تھے فلانے کی شادی ہوئی کون سعادت ہے یہی کوئی اور چٹداڑیے جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بڑی بیٹھ کے جگہ جو تمہاری گان کر کے نواز اللہ رسول کے لیے حرام کرنا ہے یہ نہیں اجازت بیٹھ کے گان کے کر نہ وہ رکھے جڑا کو اپنے پیچھے لانا بہت ساری نوکری لگی تھی محبت نہ کی تھی میں نے دفاع نہ کی کوئی قسم نے بناوٹ واسطے کوئی نہیں کی اپنا فرض نہیں کی لیکن میں جو تو اٹکو ماں ہوتا جب تک میں گرامی میں پوری پڑی کی پڑھ سکتا فرض اڑائے ہماری کھڑے ہوتے رہوں گے خراب ہوتے رہوں گے لیکن کبھی بھی بات نہیں نماز چھوڑنی کسی نے پوچھا بھی اگر کسی نماز بھی پڑھتا ہے اور کام بھی میں اجمیر ایک گھر میں پڑھتا ہوں کوئی نمازہ بھی پڑھی میں نے آپ اس مسجد کا کام بھی کوئی نہیں میں پھر بھی اسی کے لیے تھوڑی نمازہ کر دو تھوڑے کم کر دو یہاں کہتے ہیں نا تھوڑی داڑھی کر دو تھوڑے کم کر دو بکواس کفر یہ کلمہ بن جاتا ہے کسی جگہ جا کر اور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہاری نماز کدھر اور تمہارے کلام کدھر نہیں کہنا اسے کیوں اس لیے کہ میں ایک دن نماز سے رائے راست لے آیا دل کالا ہویا تو نا اس کو کھٹنے نہ بدل دیا حدیث شریف بھی جانا کہ بندہ جس میں گناہ کرنا تو دل کالا ہوا ایک ہی باری نہ نہیں تھوڑا ایک کرنا بس درجہ ٹکنا بس دورا بس ہلے کالا ہونے نے ایک ٹائم ایجا ہوگا نا کہ اس گناہ نظر آنا نہیں علماء فرمانے پھر کالک لینی کس نال ہے عزت کس نال لینا فرمایا توبہ کرنے نال لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ ایک دم لے رہنا آج بڑی کچھ اگر ماسا کو سنانا ہے یہ سنا کر آئے غلط لیکن دل صاف کرنا چاہیے ہم اللہ نے پیارے کھولتے ہیں جو کسی من کو دعا کرے خوشی دعا کا چھوڑی بھی یاد ہے آپ توبہ کر سوتے ہو لیسی انہاں دعا فرما چھوڑی کہ ایک دم اللہ دل صاف فرما اساں دسے ہو بھی اسی اللہ نے بنی پہ اس تو بہنے ہیں بیٹا دل صاف ہو چاول اساں بار بھی لگنے روٹی اساں بار بھی لگنی تو اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور وہ میں جو اس کی بات کر رہا تھا چاند رات کی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے علماء آپ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی بھی ہوگی آپ نے بڑا سنا ہوگا لیکن اس رات کی فضیلت سب سے زیادہ میرے سامنے جو آپ رات بیٹھے ہوئے میری یہ خواہش ہوتی ہے اگر آپ یہ پوری کرتے ہیں اس رات کو آپ نے اس گھر میں رہنا شیطان کل میں نفس بھی عروج پہ
بڑے ہوئی جن خواہشیں بھی حسن پہ سونے چیڑے پانے استری کرانے درجی کرانے جس ویلے کی خواہش پیدا ہوئی کہ سونے چیڑے پانے کے بعد آ کے چبلے جی چیڑے پاؤنے جاؤ گے ہمیں صحیح کھوجے مار مار کے تم تراویح تم کوئی نہیں پڑھی کیڑی خوشی نوے چیڑے پہ پانا ہے اور پھر نئے چیڑے کپڑے پہنتے ہیں اور اوپر سے گندا وہ پرفیوم حرام شراب ملا الکوہل ملا اوپر سے چھڑک کے جا رہا تھا مسلمان پہ میں کپڑے خرید کر کے آ گیا اللہ ہوں کرنے نہیں ڈھونڈنا کرے سے اللہ کی بارگاہ میں سونا بن جائے گا اللہ پاک ہے پاک کو پسند فرماتا ہے بہت ساری باتیں آپ نے سمجھ رکھی تھی سب سے پہلے جو کچھ کہا ہے نا اللہ مجھے ملک کو بعد میں آپ اپراد کرنے کی کوشش فرمائے اور میں نے بہت شعر وہ میں آپ کو نا آگے آپ فرماتے ہیں جن جندیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں پئی جن جندیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس رکے ہوئے اگر اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو تو فقیروں کی صحبت میں بیٹھ جین جیندیاں مر رہنا تاں دیس ہونا پہ تاں دیس فقیراں پئیے ہوں توجہ کرو جے کوئی کٹے گالی بنتا ابھی جی مسلم پہ جلا اولانا بھنڈی خاری یا تو کسی کے ساتھ دوستی طرح کا یاری میں لگاؤ یا پھر اس کی شور میں جائے وہ بھی سنو تمہیں کفار کرتا ہے کام کرواتا رہتا ہے وہ بھی کر لیا کرو گلا کرتا ہے وہ بھی سن لو گلا اولانا بھنڈی خاری یار دکاس کی مفتی آخری جو مصرع ہے نا وہ میری جو بلوا قادر دے ہاتھ دور ہے بابو جینے رکھے ہوئے جس حال میں رکھے الحمدللہ انشاءاللہ زندگی میں میرے جو نوجوان بیٹھے مجھے آپ سے پوری امید ہے اس رات میں اس وقت میں جو اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے چنا ہوا ہے نا تو یقیناً آپ کو یہ سنت سے جانے کی توفیق نصیب ہوگی ہاں اللہ دنیا بہنا شرم و حیا میں چادر نصیب فرماوے کہ اصل یہ نظر میں حیا نصیب فرماوے اتنے بھی تسی بیٹھے رہے ہو تساں بھی کیڑا بھی کوئی کام ہے یہ جی بچہ کوئی جوان کوئی بزرگ اس بھی کام دیگر بھی فعل اللہ کریم حسن صغیر کبیر گناہ معاف اس نے کہ وہ مفتی صاحب بیٹھے بھائی ان بیمار ہیں اسی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سن صحت اللہ سایہ سے علم اتنا مہنگا علماء و فرد اصلی دل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بار یاد آ گئی کہ اللہ کر دوں اس اللہ کو بولتا ہوں میں کرنے دینا چاہیے گل ہوتا ہوں کیونکہ اسی انگریزی یہ پورا سارا علم سمجھنا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی کسی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا علم ختم ہوگا صحابی رسول کھڑے سنے ہو جائے اور مارے صحابی رسول کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا آپ کیا فرما رہے ہیں علم ختم ہو جائے کہ یہ کیسے ختم ہوگا خود ہی حیرانی کے دار کر خود ہی جواب کے ساتھ پوچھا علم کیسے ختم ہو سکتا ہے یا رسول اللہ اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہو سکتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے میں قرآن اپنے نسل میں ڈلیور کروں گا ان کے سینے میں اتاروں گا ان کی وہ نسل آگے وہ نسل آگے وہ نسل آگے علم نہیں ختم ہو سکتا پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے میں گل کرتا صحابی رسول نے حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا صحابی رسول نے فرمایا کیسے ختم ہوتا ہے قرآن تو علم کیا ہے قرآن بولو نا علم کیا ہے باقی سارا دھندا تو چل سکنا آسمان میں تھوڑا بہت لیکن زندگی اس میں چل سکنی نہیں اور اللہ جو ہے وہ بتا رہتا ہے ہونے سے آپ کے نزدیک اگر کوئی میرا جملہ پکڑ بنتا ہے تو آپ کے لیے معاف کر دیں اور اللہ سے معافی
بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا زندگی تیرے گھر کی آنکھ کے خلاف میں بول گیا، تیرے بندوں کی شان کے خلاف میں سہون بول گیا، اور جتنے بھی ائمہ ہیں ان سے میں گزارش کی خطباء ہیں، حضرات ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ سے یہ گزارش کریں کہ اپنا ایک فقیر کا ایک معمول ہے، اگر آپ کے فقیر اپنا سکتے ہیں فرض اپنی سنت کی کتاب ایک مباج ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ میں عید والے دن نا عید جب پڑھاتا ہوں سارے اکٹھے ہو کے میری پھر گلا کرنا تو بھائی دوسرا کوئی کسی نہیں پڑھی تھی گالے میں نہ رہی بہت سارا، کیونکہ ماں پیو اولاد ہے کبھی سارے یہ نہ جو آپ پیو مان کے نہیں خدا بنایا ان کو من کو سنا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو ضرب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ تکو تصور بیٹھے ہوئے سارے اگر میرے کو کوئی غلطی ہوگی تو میں معاف کروں، شرعی مسئلے میں نہیں کہ میں شرعی مسئلے کے ساتھ تم سجا کے 1000 باری سجاؤ شرعی مسئلے میں تو بالکل کمپرومائز ہوتا ہے، ہاں ویسے انسان سب کے انسان میں انہیں یہ کہتا ہوں اونچے الفاظ سے کہواتا ہوں میں تسمہ معاف کیتا اون آدمی اتنا کام ہونا نہیں پیو کو دیکھ کے نامی اونچے آنکھو جی کیتا جی میں اور چاکو کر چھوڑا جی میں کب ایک مالک انہوں نے اختیار کچھ بھی نہیں لیکن جتنا آیا نا انہوں نے معاف کر چھوڑا۔ اب یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن میری آنے والی نسلوں سے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ گھر جائے گا اپنے والد صاحب کو ابا جی اما جی معاف کرے میں پچھلے پڑھ کے میں پھیلایا میں کہ پیو بن کے جنانی یوں کو معافی مانگو تو اللہ خدا اثر ذریعے بھیجا ہے دنیا پہ خدمت کی کمی ہو گئی تو معاف کر چھوڑے کل گراؤں پر پرواہ نہ چھوڑے اس سے ہوگا کیا جب باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی اٹھ کے تو ووٹے نہ کسی پیر ابا جی کی کرنے پہ ماں تو سی معاف کرے والد کی ڈیمانڈ نہیں نکلی بھی تو میں کو معافی مانگ لیکن تھوڑا جا عمل کی تاس نہ آتے اس میں ریئیکشن کیا ہے کہ وہ معافی مانگو اپنی بیوی سے معافی مانگو اتنا عظیم رشتہ سب سے قیمتی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے وہ جس کو وہ چھپاتی ہے لیکن ایک سنت نکاح کے بعد وہ کہتی ہے اب سب کچھ آپ کے حوالے سحری میں 1:30 بجے 1 بجے اٹھ کے وہ تمہارے لیے سحری بناتی ہے 2 بجے وہ کچن میں پہنچ جاتی ہے تمہارے لیے افطاریاں بناتی ہے تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں کی تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتی ہے اس سے اتنا بھی حق نہیں بنتا بھائی میری عزت ڈاکٹر سب ڈاکٹر کے سامنے آتے بات دیکھو اس نے موہ تے جڑا نور آسے کہ او جڑی خوشی نال تساں کول معاف کی پیک کرتے ہو تسی میرے سرے دے تاج تسی ماں معاف کرے ہو اللہ کے تسلی کی ڈیمانڈ نہیں کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا یہ تربیت نہیں ہونا جتنی محافل نہیں میں تو جب بڑا سنا ہے جلیہ ہوئے جمعرات ہوئے معراج کی محفل ہوئے میلاد کی محفل ہوئے ختم قرآن کی محفل ہوئے درس حدیث کی محفل ہوئے کوئی بھی ہوئے اس کا مقصد ہے کہ یہ امت اسلام بس اگر امت اسلام نہیں ہونی پئی کروڑوں روپے لگ گئے محفل نہ کوئی میں فتویٰ دیتا اللہ نے فتویٰ دی نہیں بڑے مقصد لیکن اس لیے میں جانا چاہ رہا ہے کہ یہ اصل واسطے کو خوف ہے میں اپنا محلے چلا رہا میں کہ جڑے گار کرے سی میں کو صرف نہ خان صاحب کے میں اس ڈنڈے مار مار کے سجا دے سکتا اس مذاق بنا کے دی ہمارا کی موت اور اپنے پیسے اپنے کو پہلے نہ کٹی دوڑے یا وہ نہیں آ سکتے پیسے سی پہلے تسی کون آندے ہو جی ہاں سچی گل تسی کہتے ہو آپ تو آپ چپ میں کہ جڑا نہ خان بھی ادھر بڑا نا میں اس نے ٹنگا پا بے شرمو اس میں پیدا ہوا میں نے جی بلائی جو میں آ
غلط وقت کی نکل نہیں مسافت آپ جو پھیلی نے دل میں کہا کیوں جلا دے رسول اسلام نے سمجھ اس نے فرمایا جن نقص ہو جو تھی میں کہا میں یہ چاہتا ہاں میں تو ٹائم بھی نہیں ہوں جو بندہ جڑی آج کے پڑھانا اس کو کیا ٹائم آنا ادھر تیاری کرنی کو نہیں خالہ جی نے کہا ہے پڑھانا جتنے سنگی بیٹھے رہے اس ماں نے اس کو جو آج کی پڑھائی کرو کسی فوج کے آج دولت قومی انسانیت رنگ برنگی اسلام کا بارے دینی ہوئی ہے میں بدل گئی اگلے زندگیاں گال دیتیاں تاں آج کی فوج پڑھی بعد ہونے اس فوج آگاہی نساؤ اس لیے جڑا نہ کٹو میں نے نام پیر اندر استاد ہوں لیکن ایسا بندہ ہو یہ کام نہیں لوگوں کے نام سے نہیں کرتے ازے جب سننے ہمیں پھالنا کرتے ہیں اندر کمزور کرتے ہیں اللہ کریم تو سارے رنگ لاوے اور جڑے اللہ نے گھڑے آباد پہ کرنے اور تو سمیں گھڑا اللہ آباد فرما چاہے اس گھڑے منڈی دعاوے کے چار چند لکسن انشاءاللہ بات پر منٹی کی زندگی ہونا اسی کے موضوع لیکن لوگ تو قسم کہ انشاءاللہ مرکز پڑھ سی اتنے حضور نے شانہ بیانا سی اتنے حضور نے عزت کے پیرے دیتے رہا انشاءاللہ اور تسا اس مسیحیاں بڑھانے کی کوئی سستی نے مظاہرہ نہیں کرنا میں تو سستی کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ جنہیں انتظامیہ میں سارے خادم ان خادم نال سارے خادم بنوے اور میں تا جڑے میں حضرت صاحب بات گل کرنی پڑے نہیں نمازیاں وڑوے آخا میں آپ وڑوے جیسے مسیح کے آنے تو کی سوچ کے آنے والے ہو نماز پڑھنے میں کوئی نماز تو نہیں پڑھنے آنے والی اگر بس کی سوچ کے آ کر آنی میں کہ تسی گھروں نکل رہے ہو بابوزو ہو کے ٹورے کرو تو آسو کہ میں محنت پہ آتا نے کرے اللہ کی رحمت میں استقبال کر سی اللہ کی رحمت ہم اپنی لپیٹ چاہیے سی بندے فخر ہونا کسی کی دھیان نہیں رکھتے سکتے ہونا آج سوچے ہو لگا دیا اندر ایسا کہنا حضرت صاحب بیٹھے میں نے وقت نہیں ان ماں کار ساتھ ان والد صاحب ہوں بھائی ہوں چاچے مامی ہوں ان صدم تھے میں جس سے آنگل گڈی کو دمی تو ان چار آدم کرے تو یہ گیرے تھی پہنچ کہ میں جناب کو کپڑے جنہ راسم ہی تو کہ بھئی ماں حضرت صاحب صدا دے نار اگو تھی کہ تو میرے استقبال آپ کرنا ہے میڈی کی حیثیت ہے چلو اندر نہیں چاہتا رہا حیثیتیں بڑھائیاں لیکن میڈے واسطے نکلیں کہ میں جناب اتنا خوش آیا تسی دسو نا بھئی اساں جائے بندیاں واسطے اللہ نے رحمت اس میرے استقبال کرے گی اساد آپ نے اسے رشک کرنا چاہیے بھئی اللہ نے رحمت اساں اپنی لپیٹ پہ گرنی سبحان بہت ساری اللہ کا شکر اللہ قبول فرمائے سارے حضرات خدا نے اسلام میں کوشش کرنے اللہ ازل سے درود یادگاری امت لا سلام مصطفیٰ جانے رحمت ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت پھیلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو پیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد